بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عدالتی معاملات جو ہیں وہ بھی اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ تھا وہ بننے کا فیصلہ تو ہو گیا تھا، اب سربراہ کا بھی انتخاب ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی سزاؤں کا سلسلہ شروع۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جی چھتر پریڈ کا پروگرام بن رہا ہے۔ اب رزلٹ آنے شروع ہو گئے۔ پہلا نتیجہ 9 مئی کا آ گیا ہے۔ کہاں سے آیا، کس کے خلاف آیا، کس کی حمایت میں آیا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن کو مسترد کر دیا تھا پی ٹی آئی نے، سنی اتحاد کونسل نے، ان کی قیادت نے، اور ان کا ہم تحریک چلائیں گے، ججز کا ساتھ دیں گے۔ لیکن میں نے یہ بھی ویلاگ کیا تھا کہ خط 6 ججز کا خط جو ہے وہ بھی گلے کا پھندا بن سکتا ہے، بنے گا، وہ بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی منتخب ہو گیا بڑے طریقہ کار سے، اور ایسا ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کا پسندیدہ آدمی ہے جس کو حکومت نے منتخب کر دیا یا نامزد کر دیا۔ وہ کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ شیر افضل مروت اور یہ علیمہ خان بمیں، کیا کہتے ہیں وہ علی امین گنڈا، سب اپنوں کی تنقید میں ہے۔ بیرونی تنقید تو چل ہی رہی ہے، مخالفت اور تنقید یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اپنوں کی بھی تنقید میں وہ آگے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کس انداز میں کیسے یہ فیصلے ہوئے، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن بات ایک ہی ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ بعد اب باملاحظہ ہوشیار، چھتر پریڈ کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ حمایت کریں یا آپ مخالفت کریں، آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ آپ کی مرضی، لیکن جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات جوڈیشل کمیشن۔ تو جوڈیشل کمیشن پہ چودھری اعتزاز صاحب کہنے نیچے لارجر بینچ بننا چاہیے۔ کل بھی میں آپ کو ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اور ایک یہ رائے آگے کہ نہیں جی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ بنانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا، بڑا حساس معاملہ ہے یہ وہ۔ لیکن پہلے مطالبہ کس نے کیا تھا؟ انہی نے، اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے، اور ججز نے بھی کہا، اور ججز نے جہاں خط بھیجا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے دائرہ اختیار میں یہ نہیں آتا۔ لہٰذا بڑی تیزی سے عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ نے کارروائی کی، اٹارنی جنرل سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات کی، یا وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی، اپنے ججز سے فل کورٹ بلایا، ایک بار بلایا، پھر دوسری بار بلایا، سارا کچھ کرا کے انہوں نے حکومت سے کہا کہ جناب نہیں، عدالتی معاملات میں، نظام میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ایجنسیوں کی ہوں یا ایگزیکٹو کی ہوں، معافی نہیں ہوگی اس پہ، نہیں، یہ بہت ہوگی۔ تو وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے جناب، جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، جو ذمہ دار ان کو سزائے دیں، ان کو کٹہرے میں لائیں، لیکن پوری انکوائری ہو غیر جانبدارانہ طور پر۔ تو اب نام آ گیا۔ اب نام کس کا ہے؟ نام ہے پی ٹی آئی کی اپنی پسندیدہ شخصیت کا۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو جب بتاؤں گا آپ حیران ہو گئے۔ کبھی 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے، ابھی جب 2018 میں بھی اور 2024 جب نامزد ہوا نگران وزیر اعظم کے لیے نام، تو جناب پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جلیل عباس جیلانی، جو بعد میں وزیر خارجہ بنے، اور دوسری جانب سے 2018 میں جب ہوئے تھے، جب وہ نامزد کون ہوئے تھے؟ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی، کزن ہے آپس میں، یا بھائی ہیں سگے، کوئی لوگ کہتے ہیں سگے بھائی ہیں، کچھ کہتے ہیں کزن ہیں، لیکن یہ یوسف رضا گیلانی کے بھی کزن ہیں۔ تو جب اب 2024 میں جب ان کا نام دیا ہے تو بڑی تنقید کا نشانہ ہوا کہ جناب یوسف رضا گیلانی کے ہیں، جب ان کا جلیل عباس جیلانی کا نام لیا جا رہا تو انہوں نے کہا جناب یہ سارا پیپلز پارٹی چھائی جا رہی ہے، یہ وہ، پھر وہ نہیں بنے، لیکن وہ منسٹر بن گیا، وزیر خارجہ بن گئے۔ کیوں؟ یہ پورا خاندان جو ہے پڑھا لکھا خاندان ہے اور دھیمے لہجے کا خاندان ہے، ان کے سب بھائی کزن یہ وہ بڑے بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں۔ اور یہ جو تصدق جیلانی صاحب ہے، انہوں نے بھی عدلیہ میں بھی پڑھے، اٹارنی جنرل بھی رہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل میں بھی رہے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے۔
تو انہیں نے بڑے بڑے اہم کردار رکھے، نکالے بھی گئے، دوبارہ بھی آئے، دوبارہ بھی سب کچھ، یہ ساری چیزیں سب کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دھیمے لہجے کے صاف ستھرے آدمی اس لیے کہ جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو بات آئی تھی نا، خط نہ لکھنے پر جب بنا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کی بات ہوئی تو جو بینچ بنا تھا اس میں انہیں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں اصولی بات ہے کہ وہ میرا ریلیٹیو ہے، بحث میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو اس قسم کے یہ آدمی ہیں۔ اب ان کو نامزد کیا تھا نگران وزیر اعظم کے، جب ابراہیم داؤد کا نام لیا تھا پی ٹی آئی نے اور بانی چیئرمین کی طرف سے جب آیا تھا نام، تو ان کا نام بھی آیا تھا نگران وزیر اعظم کے، ایسے وہ نہیں بنے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے اس وقت سابق نگران وزیر اعظم جو 2018 میں بنے تھے ناصر الملک، ان کا نام بھی آیا تھا، ان کو اب نہیں لیا گیا، لیکن جو فیوریٹ تھے وہ یہی دو نام تھے، جیلانی کا یعنی صدر جیلانی صاحب کا اور ناصر الملک کا۔ تو اب یہ فائنل ہو گیا، اب ٹی او آر بھی ہو گیا، یعنی ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ بھی طے ہو گئے، کیا ان کی حدود ہوگی، یہ کسی کو طلب بھی کر سکتے ہیں، یہ سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ تجویز بھی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ کریں گے، بلکہ ججز کو بھی بلائیں گے، ان 6 کے 6 ججوں کو۔ جو ہماری رپورٹ ہے وہ یہ ہے، یعنی جو حالات جو اگلی کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ان 6 میں سے 3 کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دوستانہ انداز میں دستخط کیا، ہمیں کسی نے کوئی فون نہیں کیا، ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 3 کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا، ایک کہہ رہے ہیں کہ برادر اللہ یعنی قانونی بھائی کو بھی اغوا کر لیا گیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو شوق دیے گئے۔ اچھا دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا، یہ وہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن 3 تو اس طرح ہو گئے۔ اور ایک اور جج ہیں جن کے اس پہ دستخط نہیں ہے، توقع تھی کہ وہ بھی دستخط کرے، یعنی یہ 6 نہیں تھے، یہ 7 تھے، پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو اب 6 ہیں۔ اب 6 ایک طرف تو پہلا نقصان جو ہوا پی ٹی آئی کو یہ کہ اب یہ 6 ججز جو ہیں یہ ان کے مقدمات نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ وہ تو پارٹی بن گئے اور ان پر الزام آئے گا کہ جناب انہیں تو یہ کہا تھا۔ اب ان کی حمایت میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے، سنی اتحاد کونسل نے اعلان کیا ہوا ہے، احتجاجی جلسے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن تحقیقات ہوگی اور 60 دن کے اندر اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ ان کو اسٹاف بھی دیا جائے گا، جیلانی صاحب کو ان کا اپنا اسٹاف ہوگا، ان کو بالکل آزادانہ طور پہ ان کو تحقیقات کرنے کی ہوگی اور ان ججز کو بلا کے بھی ان سے بھی وہ بات چیت کریں گے، سارا کچھ ہوگا۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر والے معاملات میں وہ کہ شیر افضل مربت کہتے ہیں کہ جو ہم جلسے کرنے لگے اس کے لیے ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا اور اس گروپ سے باہر نہیں، اس میں گروپ پہ رابطہ رکھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ لگے گا۔ دوسری طرف گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، جو بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور پرہیز رکھے ایسی سارے پھنسانا نہیں کہ وقت سے گروپ میں لا کے سب کو مروا دیں، وہ کہتے ہیں اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو آپس میں نہیں بن رہی۔ دوسری طرف چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گڈھا پور صاحب کو جناب شہباز شریف سے ہی ملاقاتیں کی، پانی چیئرمین کہتا ہے نہ پپیاں نہ جپیاں، تو پھر بھی جناب 2 دفعہ ملاقاتیں ہوگی، وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر اپنے محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی، انہیں کر لی، تو مجبوری ہے، جب وہ چیف منسٹر ہیں تو انہیں وزیر اعظم سے بھی ملنا ہے، وزیر داخلہ سے بھی ملنا ہے، اور بشام میں جو چینی انجینئرز کے ساتھ واقعہ ہوا جو دہشت گردی ہوئی اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب یا وزیر داخلہ نہیں ملیں گے تو کون ملے گا، آپ سے بات کرنی پڑے گی۔ لیکن پی ٹی کے اندر شور مچا ہوا کہ نہیں پاجی نہیں، انج نہیں، یہ نہیں، یہ بے ضمیری ہے، یہ بے وفائی ہے، اس طرح کی بات نہیں، کیونکہ کپتان نے کہا ہوا ہے کہ نہ پپیاں نہ جپیاں، مرشد دا آرڈر آ گیا لہٰذا ختم۔ اسی طرح یہ ایک آواز آئی تھی، ایک افواہ آئی تھی یا خبر آئی تھی کہ جناب علیمہ خان کو روک دیا گیا کہ پارٹی معاملات میں نہیں بولے، گوہر خان صاحب نے تردید کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ مداخلت کرتی ہیں، نہ ان پہ کوئی پابندی لگائی گئی کہ جناب آپ بیچ میں نہ آئے۔ علیمہ خان کو انہیں نے اس کی تردید کر دی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی جو معاملات، چونکہ قیادت جیل میں ہے، یعنی چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، جناب صدر صاحب جیل میں ہے، تو قیادت جب جیل میں ہے تو باہر وہ کہتے ہیں نا جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، معذرت کے ساتھ برا لفظ ہے، لیکن افراتفری کا ماحول ہے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا، اور اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی چیئرمین کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ ایک اچھا فیصلہ انہیں کر لیا کہ پارلیمانی لیڈر بھی ان کا نہیں بنا، سب کچھ ہوا، تو انہیں نے اب جو ضمنی الیکشن ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ لڑنے گئے تاکہ وہ پارلیمانی پارٹی بن جائے، کوئی نہ کوئی جیت کے آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا، تو وہ اپنی لیکن وہ اپنے اندر۔ اب یہ جو حکومت کارڈ کھیل گئی ہے جیلانی صاحب والا،
اس کو بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو پہلا نتیجہ ہے 9 مئی کا، 9 مئی کے پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے کارکنوں کو اکسایا گیا، لیکن جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ پری پلان تھا، منصوبہ سازی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اگر چیئرمین کو پکڑا گیا، سابق وزیر اعظم کو پکڑا گیا تو جناب پھر یہ رد عمل کا مظاہرہ ہونا ہے، اور اگر کہیں اکسا کے لے جایا گیا تو کسی ایک شہر میں ہوتا، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ پی ٹی آئی کہتے ہیں نہیں، یہ خود کرایا گیا، جان کے کرایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے کارکنوں کو پکڑا گیا۔ جو کچھ بھی ہوا، جائز ہوا ناجائز ہوا، سب لوگ کہتے تھے سال ہونے کو ہے جناب، کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، کسی کو سزا نہیں ہو رہی، یہ بات کیا ہے؟ کہیں ضمانتیں ہوتی ہیں، کہیں دوبارہ مقدمہ بن جاتا ہے، جیسے صبا کے ساتھ ہوا، مطلب وہ صنم جاوید کے ساتھ ہوا، یا عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا، یا باقیوں کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد، بار بار ضمانتیں، بار بار مقدمات، سب معاملات سب اندر ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 9 مئی میں گنجائش کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، کور کمانڈر کے اجلاس سے بھی یہی پیغام آیا تھا، حکومت کی جانب سے بھی یہی پیغام آیا تھا۔ اب پہلا رزلٹ آ گیا، پہلا رزلٹ کیا ہے کہ 5 سال سزا اور جرمانے بھی، اور جناب نااہلی کسی بھی عوامی عہدے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے کون پکڑا گیا، پھنس گیا؟ سابق ایم پی ہے کلیم اللہ، جو اب موجودہ ایم پی ہیں، یعنی ان کی سیٹ وہ بھی گئی، آرٹیکل 62-63 پہ وہ پورے نہیں اتریں گے، سزا یافتہ ہوگا، ان کو جرمانہ بھی۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ ہے اپنا گوجرانوالہ کے علاقے میں، یعنی جب وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور آرمی جو چیک پوسٹوں پر حملے ہوئے اور سب کچھ ہوا، تو راہ والی میں، تو یہ اس کے مقدمات میں سزا ہوئی ہے۔ اور خاتون جج ہیں انسداد دہشت گردی کی، نتاشا نسیم سپرا، انہوں نے یہ سزا سنائی ہے۔ تو جناب پہلا پتھر آ گیا اور اعلان ہو گیا کہ بعد با ملاحظہ ہوشیار، آنے والے وقت میں جناب چھتر پریڈ شروع ہونے والی ہے۔ اب جو پکڑے گئے، اب جائز کون ناجائز کون، اس میں کس نے کیا دلائل دی ہے، کیا نہیں دی ہے، کیسے ہوا، لیکن سزائیں شروع ہو گئی۔ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ خالی ایم پی صاحب نہیں ہیں، تقریباً 50-51 لوگ اور بھی ہیں، ان کے علاوہ 50 لوگ اور بھی ہیں، اور 400 نامعلوم لوگ بھی ہیں جن کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں مزید جگہ سے، مزید شہروں سے بھی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ بھی سزاؤں کے فیصلے دیں گی، جبکہ ملٹری کورٹس والے فیصلے کی بھی اجازت سپریم کورٹ نے دے دی، صرف ان کے لیے کہ نتیجہ بتائیں جن کو کم سزائیں، یعنی سال تھیں اور تقریباً سال ہو گیا، ایک آدمی رہ گیا تو ان کو سپہ سالار معاف کر دے، یا حکومتی ادارے معاف کر دیں، جو مطلب اتھارٹی ہے، ذمہ دار اتھارٹی، وہ معاف کر دیں، تو ان کو عید گھر کرنے کا موقع دیا۔ اچھا جیسٹر تھا، مثبت جیسٹر تھا۔ ایک وہ ہے، ایک طرف رہائیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف ضمانتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن قومی سلامتی کے معاملے میں یہ بغاوت سے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بغاوت ہے کہ فوجی تنصیبات پر، شہداء کی یادگاروں پر جن لوگوں نے حملے کیے ان کو سزا دی جائے گی، تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ اب دیکھیں، ایک طرف جوڈیشل کمیشن اپنی کارروائی کرے گا، ججز جو 6 تھے جو بڑے مجاہد اعظم بنے، بلکہ اعتزاز حسن تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کی فوج ہے وکلا کی، اور وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں ہلچل تو رہے گی، ہلچل بھی خاصی ہوگی، لیکن حالات اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور اب کوئی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور عید الفطر کے بعد یہ سزاؤں کی چھتر پریڈ شروع ہو جائے گی۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔